میرا نام امرین ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 33 سال کے لگ بھگ ہے۔ میری شادی ایک دیہاتی لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ میں شہر میں رہنے والی خوبصورت پرکشش جسم تر و تازہ اور توانی لڑکی تھی۔ میں شہر کے طور طریقوں کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے جب بھی میرا کوئی رشتہ آتا تو میں یہ کہہ کر ٹھکرا دیتی کہ میں شادی کروں گی تو گاؤں کے لڑکے کے ساتھ کروں گی۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ میری شادی ایک انور نام کے لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کی رات مجھے پتا چلا کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ جب اس نے میرے ساتھ سہاگ رات منائی تو اس کا اتنا بڑا دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب اس نے کیا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اگلے روز میں اپنے گھر چلی گئی۔ جب گھر جا کے میں رات کو سونے لگی تو میرا ہی شوہر میرے ساتھ پھر سے۔ دوستو، اس کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اس کہانی کا واقعہ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے اور وقت پر پہنچ سکے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام امرین ہے، جسم تر و تازہ توانا اور پرکشش لڑکی ہوں۔ میں ہر کسی کو اپنے جال میں آسانی سے پھنسا سکتی ہوں، لیکن اتنی بھی سستی نہیں کہ ہر کوئی مجھے خرید پائے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھائی کے لیے جاتی تھی۔ وہاں پر مجھے بے انتہا لڑکے پسند کرتے تھے، لیکن میں کسی لڑکے کی طرف بھی توجہ نہیں دیتی تھی۔ میں اپنی زندگی کو اپنے طور طریقے اور اصولوں کے مطابق بسر کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہونے دی تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا مجھ سے، جس کی عمر ابھی 14 سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ میری عمر اب 33 سال۔ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن میرے ابا نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، ہر چیز ہمیں اضافی مقدار میں ملتی تھی۔ اگر اب بات کی جائے میری عمر کے متعلق، میری عمر 33 سال، کیونکہ وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ میرے لیے بے انتہا رشتے آتے تھے۔ امیر گھرانے کے لڑکے میرے لیے رشتہ بھیجتے تھے، اور میں صرف اور صرف یہ کہہ کر ٹھکرا دیتی تھی کہ اگر تو میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف گاؤں کے کسی دیہاتی اور غریب لڑکے کے ساتھ شادی کروں گی، کیونکہ میں امیری سے تنگ آ چکی تھی اور میں دیہاتی زندگیوں کو پسند کرتی تھی۔ ایک دو بار میں نے اپنے ابا کو بھی یہ بولا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم دیہات میں چلے جائیں، وہیں پر رہا کریں، جبکہ میرے ابا نے مجھے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میرے ابا کا یہاں پر اپنا گاڑیوں کا شو روم تھا۔ میرے ابا یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم گاؤں میں رہا کریں۔ پتہ نہیں میرے ابا کو کس چیز نے اس شہر میں روک رکھا تھا، وہ گاؤں نہیں جانا چاہتے تھے۔ خیر، میرے ساتھ ایک انور نام کا لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، اور کیسے میں اس کے ساتھ تعلق میں آگے بڑھ چکی تھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ایک چھوٹی سی گزارش کروں آپ لوگوں سے، تو میرے چینل کو جلدی سبسکرائب کر دیں۔ آج صبح جلدی سے میں اٹھی، ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ یونیورسٹی میں لیٹ ہو چکی تھی کیونکہ راستے میں میری گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ میں گاڑی میں یونیورسٹی پر ہی لے کے جایا کرتی تھی۔ جب یونیورسٹی پہنچی تو وہاں پر جا کر مجھے پتہ چلا کہ دو لیکچر پہلے ہی مس کر چکی ہوں، جس کی بنا پر میں کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ خیر، کچھ دیر بعد میں یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی تو وہاں پر پروفیسر کے بجائے وہاں پر ایک خوبصورت اور گبرو جوان لڑکا، عام سا بندہ انسان تھا۔ وہ وہاں پر بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ یہ کوئی پروفیسر نہیں تھا، بلکہ پروفیسر کی جگہ پر پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ پروفیسر اس کے ماموں تھے، اور اس کے ماموں کی طبیعت اس دن اچانک خراب تھی، اسی لیے یہ لڑکا لیکچر دینے کے لیے آ چکا تھا۔ خیر، میں نے لیکچر لیا۔ اس کے بعد وہ اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوئی۔ اس نے دیہات زندگی کے متعلق مجھے ایسے مشکوک، لطیفے اور ایسی مزیدار باتیں بتائی کہ میں دیہاتی زندگی گزارنے کے لیے بے چین ہونے لگے، ورنہ دیہات میں رہنے کے لیے پہلے ہی تڑپ رہی تھی۔ اب اس لڑکے نے میری طرف اور ہی زیادہ بڑھا دی۔ خیر، میں اپنے ہاتھ میں جانا چاہتی تھی، میں دیہات میں جانا چاہتے تھے، لیکن میرے ابا جان یہ نہیں چاہتے تھے۔
خیر اسی پل جب لیکچر ختم ہوا تو میں اس لڑکے کا پیچھا کرتے کرتے یونیورسٹی کے گیٹ تک اس کے پیچھے چلے گئی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگا میں اس کے پیچھے کیوں آئی ہوں۔ تب بھی وہ مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے تمام تر سوالوں کے جواب کل ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے ماموں کی طبیعت خراب ہے، میں نے ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، لہٰذا آپ کو جو بھی سوال کرنا ہوگا آپ کا مجھ سے کل پوچھ سکتی ہیں۔ میری یہاں پہ بے چینی بھرتی جا رہی تھی، نہ اس لڑکے سے دیہاتی زندگی کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے ماموں کی طبیعت خراب ہے، اور پھر وہ اس کو ہاسپٹل، کیونکہ اگر تو وہ ٹائم پر نہ پہنچا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ خیر میں اس کی بات ماننے پر راضی ہو جاتی ہوں، پھر اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ تب بھی وہ لڑکا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب میں رات کو بھی اس سے دیہاتی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی، اور یہ گبرو لڑکا بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جا کر دیہاتی زندگی کا جائزہ لوں، وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن صبح ہوتی تو میری ملاقات اس کے ساتھ ہونی ہوتی، اس سے پہلے اگر بات کی جائے، میری ملاقات اس کے ساتھ ہو جائے تو مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ خیر صبح ہوئی تو جلدی جلدی میں نے ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج میں کلاس میں سب سے پہلے جا کر بیٹھ چکی تھی، کیونکہ میں اس پروفیسر کے بھتیجے سے سب کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ خیر کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے اور کلاس پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس سے اپنے سوالوں کے تمام تر جواب لینا چاہتی۔ جو میں اس کے پاس پہنچی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ میں کلاس کے بعد فری ہوں۔ بالکل فری ہوں، تم چاہو تو مجھ سے مل سکتی ہو۔ اب میں شدید بے چین ہونے لگی تھی، میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اگلا پارٹ کل اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا، تو اگر آپ کو یہ اگلا پارٹ دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔